بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی پچھلے تمام ٹاپکس کی طرح جتنے بھی تھے ان میں سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عسکری زندگی ہے اس سے متعلقہ جو احوال ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بارہا یہ پڑھ تو چکے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا بیہیویئر جو تھا دوسرے لوگوں کے ساتھ، یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں سے آج جو ہم ایک اور وے پہ جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے آپ علیہ السلام کی عسکری زندگی کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار یا چیف آپ کی زندگی کیسی تھی، اور جو مین غزوات ہیں جنہوں نے عالم کفر پر جو اثر ڈالا تھا، یا اس وقت کی جو سپر پاور قوتیں تھیں آج کی طرح، ان پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بینگ آرمی چیف جو ڈیسیژن تھے انہوں نے کیا کیا اثرات ڈالے ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ چیز بھی ڈسکس کریں گے کہ ہر غزوے کا محرک کیا چیز تھی، جو یعنی مین پوائنٹ یا سینٹرل آئیڈیا کیا تھا کہ باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین ہیں، اور آپ نے جانوروں کے متعلق بھی حقوق جو ہے وہ بیان فرما دیے ہیں، پھر بھی آپ نے جو ہے وہ تلوار کو اٹھانا پسند فرمایا اور نکلے۔ اس کی حیثیت ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کوشش کروں گا جو چیزیں آپ جن چیزوں سے اویئر ہیں ان کو چھوڑ دوں، اسکپ کر دوں، جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں تھوڑی، یا جن چیزوں سے آپ کو اتنا ہاؤ نہیں ہوگا وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ٹائم ضائع کے بغیر چلتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات جہاں سے میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے، ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو جہاد کا تصور ہے اور اس کی مشروعیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بینگ ایک لارڈ کے آرڈر جو دیا گیا ہے وہ کب دیا گیا ہے اور کس آیت کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ تو مختلف اسکالر کی رائے اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ جو میجورٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 تا 41، یعنی 39 تا 41 جو آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم، یہ آیت جو ہے اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اجازت دے دی مشرکین، کفار اور قریش کے وہ لوگ جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، یا وہ قبائل جو آپ کی مخالفت کے اندر یہاں تک آ گئے ہیں کہ وہ کسی موقع پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور اس سے پہلے کیا تھا، اجازت نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے جہاد کے حوالے سے یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے، اویئر ہے کہ جب تک پاور نہیں ہے، یہ اتنی قوت نہیں ہے کہ جس سے لڑ کر تسلط حاصل کیا جا سکے، یا حکومت قائم کی جا سکے، یا مطلوبہ مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے، تو تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مشرکین کا جو ظلم تھا یا زیادتی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک وصف حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ آپ ان کو معاف کریں اور انتظار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور امر جو ہے وہ اتار دیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موٹیویٹ بھی کیا گیا کہ آپ ابھی ویٹ کریں، وہ وقت مناسب نہیں آیا جب آپ کو اجازت دی جائے گی۔ دین پھر سورہ حج کی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی، میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، اور اس آیت کا جو مضمون ہے وہ ایک طویل آیت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اذن للذین یقاتلون، اذن مین اذن، اجازت دے دی گئی جن سے کافر لڑتے ہیں اور بہت زیادہ ان پہ ظلم کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، اور اللہ ان کی مدد بھی کرے گا۔ اور اگر یہ لوگ جو اپنی گھروں سے بلا وجہ نکالے گئے ہیں، اور ریزن کیا ہے ان کی، ریزن یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور پھر آگے جہاد کی مشروعیت یہ ورڈ میں یوز کر رہا ہوں عربی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی لاجک اس کی کیا ہے، یہ کس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض قوتوں کے ذریعے سے بعض دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ان سے ان کے ضرر کو دور نہ کرتا، تو میں بھی لیٹس سپوز پاسبل تھا، ایک وقت ایسا آتا کہ کسی بھی مکتب کے کوئی بھی عبادت خانے محفوظ نہ رہتے، یعنی
نصارہ ہیں، یہودی ہیں، ان کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ گر چکی ہوتی. اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت والا اور غلبے والا ہے. یہاں دیکھیں ایک تو مناسبت سے خود اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں پہ ذکر کر دیا کہ اصل میں جو ریزن ہے جہاد کی وہ یہ ہے بعض لوگوں کے ضرر سے بعض دوسرے لوگوں کو بچانا. یعنی جو لوگ زار ہیں، زار مین تکلیف دہ ہیں، اور وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ تسلط قائم ہی رکھیں دوسری قوتوں پر، اور جو ظالم ہے وہ مظلوم پر ظلم ہی کرتا رہے اور اپنی قوت جمائے رکھے. اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ قوت کو مجتمع کر کر لڑا جائے ان کے مقابلے میں. اور اگر اس طرح نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جن بیان فرما رہے ہیں تو پھر تو شاعر اسلام اور دیگر جو اقلیتوں کو حقوق حاصل ہے ان کی پاسداری بھی ممکن نہیں ہوگی. ایک یہ ہے. دوسری آیت جو ہے اس کے متعلق ہے جو بعض ائمہ یا اسکالر کی رائے ہے کہ نہیں، جہاد کے متعلق جو پہلی اجازت والی آیت اتری ہے وہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. یہ والی آیت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اجازت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جہاد کریں. بیک گراؤنڈ اس کا پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں چونکہ مکہ کے اندر جو مشکلات تھی آپ کو، اور جو ہم نے آپ کے سامنے ڈیفائن بھی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سروائیو کیا، تو اس کے تناظر کے اندر ضروری تھا کہ جب تک پاور جو ہے وہ مجتمع نہیں ہوتی، جمع نہیں ہوتی، تو اس وقت تک جہاد کا آرڈر نہ آتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اصول تھا، یا آپ سمجھیں ایک ورڈ میں یوز کرتا ہوں تکوینی طور پر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر سمجھتے تھے کہ یہ وقت اس کام کے لیے زیادہ مناسب ہے. یہ تو اس کی مشروعیت کے اعتبار سے جی گفتگو ہے. دوسرا پوائنٹ یہ سمجھیے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اقدامی ہے اور ایک ہے دفاعی. جیسا کہ ان کے ناموں سے ظاہر ہے اقدامی کا مطلب یہ ہے وہ جہاد جس میں مسلم کمیونٹی یا کوئی بھی پاور ایسی ہے جو آرمی ہے وہ اپنی حدود سے نکل کر دوسروں کے علاقوں میں جا کر یا دوسرے کسی بھی ایریے میں جا کر وہاں پر جو ہے وہ فائٹ کرے اور لڑے ان سے. یہ اقدامی جہاد ہے. اقدام مین اسٹیپ، قدم سے ہے نکل کر لڑنا، اور اس کی بھی اجازت ہے. اور سیکنڈ ہے ڈیفینسو، دفاعی. اس میں تو نو ڈاؤٹ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج ہو. بہت سارے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اقدامی جہاد کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلتا، اسلام تو اخلاق کے ذریعے سے پھیلتا ہے. بالکل یہ ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہ اس وقت رانگ سمجھی جائے گی جب اقدامی جہاد کو آپ قرآن کے تناظر میں نہیں دیکھیں گے. سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 5 ہے، وقتل المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکین کو قتل کرو جہاں تم پاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حدود سے نکل کر جہاں کہیں دیکھو میدان جنگ کے اندر. اسی طرح اینما ثقفوا، اور جہاں تم انہیں موجود پاؤ. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، سورۃ الانفال میں ہے، اس وقت تک ان سے قتال کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. یہ ساری آیتیں جتنی بھی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ اقدامی جہاد ممکن ہے، بٹ یہ ہے کہ ریزن تھوڑی سی سمجھنی ہے اور شریعت کا جو مزاج ہے وہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، شریعت کے اندر اسلامی جو تصور ہے ہمارے ہاں کہ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا بلکہ اخلاق سے پھیلا، اس میں ٹھیک بات ہے، لیکن یہ بھی نگلیکٹ کرنے والی بات نہیں ہے، اس سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے جو ہے وہ تلوار ضرور اٹھائی گئی ہے. جب ہم اقدامی جہاد کی بات اسلامی تناظر میں کرتے ہیں تو اس کا جو سیدھا سا مطلب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ مسلمان تلواریں لے کر نکل پڑے تھے اور مختلف لوگوں پر ظالمانہ انداز تفکر سے کیا کیا، غلبہ اور تسلط حاصل کیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اقدامی جہاد کی جہاں بھی قرآن پاک نے، میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت 61 ہے، سورۃ انفال کی آیت نمبر 38 ہے، یہ ساری آیتیں اقدامی جہاد کے متعلق ہیں. لیکن سینیریو یہ ہے کہ کہیں پر کافر، مشرک، یہودی، یہ تین قوتیں مل کر گٹھ جوڑ کرتی ہیں اور اس گٹھ جوڑ کے بعد پلاننگ کرتی ہیں. پلاننگ کرنے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ ہم لیٹ سپوز فلان دن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو قوت ہے اسلام کی اس پر اس انداز سے حملہ کریں گے. یہ طے کر لیتے ہیں یا کوئی اور سازش طے کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخبر یا آپ کے ایک دستہ جو صرف اس کام کے لیے تھا
کہ وہ ریکی کرے اور دیکھے میدانی پگڈنڈیوں پہ، پہاڑیوں پہ، مختلف علاقوں پہ جو آپ نے جو ہے وہ وہاں پر ان کو اسپاٹ کیا ہوا تھا اسی کام کے لیے. جب ان کو یہ اطلاع پہنچتی تو وہ پیغام رسانی کے ذریعے آپ تک پہنچاتے. تو اس سے پہلے کہ وہ آپ تک پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی، جس طرح کہ ایک شرعی کلیہ ہے قتل الموذی قبل الایذاء. اگر کہیں پہ کوئی موذی جانور جیسے حشرات الارض میں سے انسیکٹ میں دیکھیں، بچھو ہے، سانپ ہے، وہ اگر آپ کی طرف آ رہا ہے تو ہم نے اس کا میزبان بن کے ویٹ نہیں کرنا کہ وہ آئے گا اور حملہ کرے گا، ہم اس کے ساتھ ریسلنگ کریں گے. شرعی اصول یہ ہے کہ قتل الموذی قبل الایذاء، تکلیف پہنچانے سے پہلے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی کہیں پر بھی وہ لوگ بھی جو اقدامی اور دفاعی جہاد کی بحث کرتے ہیں اور اسلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی بچھو یا سانپ آ جائے تو بغیر سوچے سمجھے ڈنڈا لے کے پہلے اس کو ماریں گے. اپنی جان پہ بنے تو انسان یوں سوچتا ہے، اور جب پھر کسی امت مسلمہ کی یا ایک بڑی کمیونٹی کی جان پہ بن جائے، خود اسلام کے تصور کو مٹانے کی کوشش کی جائے، تو پھر اگر ان پر اٹیک کیا جائے تو یہ کہنا کیوں جائز نہیں ہے کہ اقدامی جہاد جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. ریزن میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ریزن اس کی یہ تھی کہ اگر ان پر اٹیک نہ کیا جائے تو وہ آپ پر حملہ کر دیں گے، اور اس حملے کا جو تصور ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. یہ بنیادی چیز ہے. اچھا، ایک اور آخری چیز ہے، پھر سٹارٹ کریں گے ہم ایک چھوٹی سی چیز ڈسکس کر کے. اس کے بعد یہ واحد اللہ کا فضل ہے کہ اسلام جو ہمیں ہمارا دین ہے اور ہمیں بڑی سہولت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا دیا، اس کے اندر آداب اتنے ہیں جو شاید کسی اور دین کے اندر نہیں ہے. یہ دعویٰ بھی ہے اور اس پہ دلیلیں بھی بہت ساری ہیں. یعنی آپ کو کسی اور دین کے اندر ایسا تصور نہیں ملے گا کہ کہیں پہ میدان جنگ ہے اور جہاد ہے اور اس کے بھی اصول ہیں، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ بوڑھوں کو، بچوں کو اور کھڑی فصل کو نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ میدان جنگ کی بات ہے، یہ کوئی پکنک سپاٹ نہیں ہے. میدان جنگ کے اندر ان کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح سورۃ الانفال میں آیت نمبر 45 تا 47، 45 to 47، جنگ کے آداب، جہاد کس طرح کیا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کو ڈسکس کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کبھی تمہارا کسی گروپ سے مقابلہ ہو جائے تو کیا کرو؟ ثابت قدم رہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثیر، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، آپس میں مت جھگڑو. اگر آپس میں جھگڑو گے کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے تمہارا روب جو ہے وہ دشمنوں کے دلوں سے ختم ہوتا جائے گا. یعنی ہوا کی مانند ہو جاؤ گے. بظاہر تو ہوا میں بڑا بوجھ لگتا ہے، لیکن وہ اس کو پاور کے حوالے سے جب ہم کیپچر کریں گے تو اتنی خاص پاور فیل نہیں ہوتی. ایک تازہ جھونکا لگے گا. اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں اصول طے کیے گئے ہیں. ایک تو کبھی بھی امیر کی اطاعت سے باہر نہیں جانا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. سیکنڈ یہ کہ آپس میں اس موقع پر نہیں جھگڑنا. جب اتفاق رہے گا، آپسی جو جنگیں ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑے ہیں، ان میں نہیں پڑیں گے تو دشمن پر روب بھی رہے گا اور دشمن اس قوت کو تسلیم بھی کرے گا. اور اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے جذبہ بہت ہے اور جب میدان جنگ آیا، موقع پر پہنچے تو اس وقت وہ سارے کے ساری جو ہوا ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ ساری کی ساری باتیں درست نہیں ہیں. اور اس قسم کی جو طبیعت ہے، یعنی بزدلی والی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے. ثابت قدمی ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اور کثرت ذکر ہو، اتفاق ہو، اور آپسی جھگڑے ختم ہوں، تو پھر مسلمانوں کو مجموعی طور پر فائدہ ہوگا. ورنہ ابھی بھی ہم دیکھیں جو ورلڈ میپ ہے اس میں مسلمانوں کی پستی اور ان کے یعنی تنزلی کا، ان کے پیک لیول سے لو لیول پہ آنے کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اتفاق، اتحاد نہیں ہے. اور ایک مسلمان ملک کہیں پہ کسی کرائسس میں پھنسا ہوا ہے تو دوسرے کو فکر نہیں ہے، اس کی اپنی پالیسیاں ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے جی. اچھا، ایک آخری چیز ہے جی جو شاید آپ کے مائنڈ میں آ بھی سکتی ہے، میں ڈسکس کر لیتا ہوں. یہ ہے کہ مقصد جہاد کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ سمپل ریزن اور سمپل آنسر یاد رکھیے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. یہ اس کا واحد مقصد ہے اور مین پرپز ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگوں نے الزام لگایا کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں.
اور नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा किराम और वो लोग जो जंगों में शरीक रहे उन पर तान और तशनी करते हुए ये कहा कि इनका जो मेन पर्पज़ था वो शायद यही था कि ये माल व ज़र पर झपटना, ऐसी बात नहीं है। शरई तौर पर और लॉजिकली जो लड़ाई का या जंग का इस्लामी तसव्वुर है वो ये है कि अल्लाह के कलमे को बुलंद किया जाए, या ये है कि कहीं पर एक ऐसा मजलूम ग्रुप है कि शायर इस्लाम पर अमल करना उनके लिए मुश्किल है और उन पर जुल्म किया जा रहा है उस ज़मीन के खित्ते पर, और वो किसी मुसलमान हाकिम को पुकार रहे हैं। और इस किस्म की जो इमदाद है, ये सारी चीज़ें इसी जंग के दायरे के अंदर आती हैं। अदरवाइज जो मुल्की या कौमी तासुब है या ज़ातियात है, एक इलाके की दूसरे इलाके वालों से जंग है, उसका जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उसका कोई इस्लामी तसव्वुर हमें शरीयत इस्लामी में मिलता है। ये एक बुनियादी बातें थी। अब स्टार्ट करते हैं गज़वा और गज़वे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जिन गज़वात में आपकी शिरकत मनकूल है वो 27 हैं। बाज़ ने इससे कुछ कम ज़्यादा भी ऐड किए हैं, लेकिन जो बिल्कुल क्लियर कॉल है वो ये है कि 27 गज़वात ऐसे हैं जिनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए। और मैं इसको यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि आई होप आपको अच्छी तरह अवेयर होगा कि गज़वा और सरिया या गज़वा और दीगर जंग के अंदर क्या फ़र्क है, बट जिनको क्लियर नहीं है, गज़वा उस जंग को कहते हैं जिस जंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस, जैसे इटसेल्फ कहते हैं कि खुद आप वहाँ पर शरीक हुए और निगरानी की और उस लड़ाई को पूरे का पूरा फॉलो अप किया। और सरिया इसके मुकाबले एक वर्ड यूज़ होता है, वो कहते हैं जिसमें आप खुद तो शरीक नहीं हुए लेकिन आपने कोई अमीर बनाकर भेजा और उसको पूरे खतूत और एक टर्म एंड कंडीशन दी, आपने यूँ लड़ना है, यूँ जाना है, तो उसको कहते हैं सरिया। जो सराया है, सरिया की जमा, इनकी तादाद जो है वो मुख्तलिफ है। 60 से लेकर 48 तक शुमार किए गए हैं, ये इनके दरमियान में अदद है। यानी अगर मिडल में भी हम रहें तो 50 ऐसे अबव जो है तकरीबन सराया जो है वो मुख्तलिफ सहाबा किराम ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी इताअत के पेश रू और आपके कहने पर मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर लड़ाई लड़ी गई तो उनकी तादाद कितनी है। गज़वात की तादाद 27 है, जो बेहतरीन कॉल है और जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक होंगे। एक आखिरी पॉइंट है जी, फिर गज़वा बदर को स्टार्ट करते हैं और देन अहद और खंदक इंशाल्लाह। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में किस चीज़ से आगाज़ हुआ। क्या पहले गज़वा लड़ा गया जिसमें आप खुद शरीक हुए, या सरिये से इब्तिदा हुई जिसमें आप खुद नहीं थे, अलबत्ता आपने किसी को नॉमिनेट करके भेज दिया हो। तो इस बारे में तहकीकी कौल जो जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी या जिहादी ज़िंदगी नोट की है, जिनमें मोहम्मद बिन साद हैं और वाक़दी हैं, ये अहले इल्म आइम्मा हैं जो उस दौर के करीब के लोग हैं। तो उनकी राय ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुद आप नहीं निकले बल्कि आपने मुख्तलिफ सरिये या सराया भेजे हैं, यानी मुख्तलिफ लोगों को अमीर बनाकर भेजा है। उनमें जो सबसे पहला है वो सरिया हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब है, यानी अपने चचा जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको 30 मुहाजिरीन की जमात का अमीर मुकर्रर करके आपने एक इलाका था सैफुल बहर, उसकी तरफ रवाना किया। और वहाँ पर 300 सवार थे जो कुरैश का एक काफिला था, और वो अबू जहल की क़यादत में शाम से आ रहा था। और ये इनका आपस में आमना सामना भी हुआ, बट ये कि फ़ाइट नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, जंग नहीं हुई, बल्कि किसी वजह से ये एक दूसरे से क्रॉस होकर निकल गए। सेकंड सरिया उबैदा बिन हारिस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, इनकी अमारत के अंदर इनको अमीर बनाया और एक मकाम था राबिग जिसका नाम है, उसकी तरफ रवाना किया। और वहाँ पर भी कुरैश ही से आमना सामना हुआ था और वहाँ पर अलबत्ता लड़ाई हुई, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह सरिया साद इब्न वक्कास तीसरा है जी, ज़िकादा में 1 हिजरी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीसरे सरिये के लिए रवाना किया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास जो जलील कदर साहबी हैं, 20 आदमियों की जमात थी जो जुहफा के करीब गई और वहाँ कुरैश के साथ इनको लड़ने का हुक्म दिया गया नबी को। ये तो मेन सराया है। बात यहाँ पे सिर्फ ये थी कि आगाज़ कहाँ से हुआ और क्या चीज़ पहले हुई क्या नहीं हुई। उसके बाद आते हैं गज़वात पर। गज़वात में हमारे यहाँ सबसे मशहूर जो है वो गज़वा बदर है, फिर ओहद है, फिर खंदक है, इसी तरह जो है वो खैबर है, तबूक है, ये सारे के सारे। चंद चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, कोशिश कीजिएगा कि इनको
آپ سمجھ سکیں. ایک تو غزوہ بدر ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر کبرا. کبرا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، اپوزٹ آتا ہے صغرا کے. صغرا مین چھوٹا، کبرا مین بڑا. غزوہ بدر کبرا کا مطلب وہ ہے وہ غزوہ بدر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری کے اندر لڑا، اور وہ معروف ہے جس کو بھی ہم ڈسکس کریں. البتہ اس سے پہلے یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چھوٹے چھوٹے غزوات اور بھی لڑے. ایک غزوہ بوات ہے، یہ ربیع الاول کے اندر جو ہے وہ پیش آیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روانہ ہوئے اور تعاقب کرنا چاہتے تھے قریش کے قافلے کا، لیکن وہ قابو نہیں آ سکا. اسی طرح غزوہ عشیرہ بھی کہا جاتا ہے، جو ربیع الاول کا وقت جب گزرا اور اس پہلے غزوہ بوات میں جب ناکامی ہوئی تو 2 ہجری جمادی الاولیٰ میں آپ نے اس کو سر انجام دینے کی کوشش کی، اور 2 گروپ بنائے جو 150 یا 200 افراد پر مشتمل تھے. لیکن یہاں بھی یہی والا معاملہ ہوا، ایک دوسرے قبیلے کی باہمی معاونت سے وہ جو قریش تھے وہ نکل گئے. اس کے بعد آیا جی غزوہ بدر اولا، جس کو میں نے صغرا سے تعبیر کیا، یعنی چھوٹا. اس کے بعد جب آپ جو ہے واپس آئے، 10 ایک دن گزرے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قرظ بن جابر فہری ایک شخص تھے، مدینہ طیبہ کی چراگاہ پر ان کی شب خون مارا گیا. تو آپ نے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ مہاجرین کی جماعت لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے، اور بدر کے قریب جب ان کو قریب تھے کہ آپ ان کو پا لیتے، وہ گرفت سے نکل گئے. یعنی آپ جو ہے وہ یہاں سے بھی لڑائی کے بغیر جو ہے وہ واپسی ہو گئی، اور اس میں بھی کوئی جو ہے وہ زیادہ نقصان نہیں ہوا. البتہ یہ جو شخص تھے قرظ بن جابر فہری، جنہوں نے شب خون مارا، ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جی، یہ یہاں تک جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ابتدائی جنگیں تھیں جس کو ہم نے ڈسکس کیا. اور اب مین آتے ہیں غزوہ بدر جو مین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہیں کہ باضابطہ اور ایک اصولی طور پر پہلی جنگ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا. یہ پہلے والی جو جنگیں ہیں یہ تعاقب جاری رہا، یا آپ یوں کہیں کہ ایک چھاپہ مار کروائیاں تھی، لیکن اس میں کوئی خاص فائدہ جو ہے وہ حصول اس کا ممکن نہیں ہو سکا. اس کی ڈفرینٹ ریزن تھی جو تھوڑی بہت ہم نے ڈسکس کی. دوسری ریزن یہ تھی کہ آپ کے نالج میں یہ بھی آیا کہ غزوہ بدر اور احد اور خندق کے علاوہ بھی بہت ساری جنگیں تھیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ایک مدبر تھے، ایک سیاست دان تھے، رحمت للعالمین تھے، وہاں پر آپ اپنی اسٹیٹ اور اپنے لوگوں کے ڈیفنس سے بھی غافل نہیں تھے. آپ نے جو ڈیسیجن جس موقع پر لیے اس وقت بڑے مناسب تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت وہ ڈیسیجن اس طرح منظور نہیں تھے. سو اس کا یہ ہوا کہ اس موقع پر وہ بارآور نہیں ہوئے، رزلٹ نہیں نکلا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مواقع اللہ نے بڑے لیٹ رکھے ہوتے ہیں، اور وہ مناسب ٹائم جب آتا ہے تو اسی وقت ان کا حصول جو ہے وہ اچھے طریقے سے ممکن ہونا سامنے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عشیرہ جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اس میں جس قریش کے قافلے کے لیے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے وہ تجارتی غرض سے شام کے لیے ان کا رخت سفر تھا. اب وہ اس غزوہ عشیرہ کے اندر تو بچ کر نکل گیا، لیکن جب دوبارہ آپ کو اطلاع پہنچی کہ وہی قافلہ جو ہے وہ سامان تجارت کے ساتھ شام سے ریٹرن ہو رہا ہے اور مکہ کی طرف عازم سفر ہے، یعنی واپس لوٹ رہے ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ مشاورت کی، اور قریباً جو درست تعداد ہے وہ یہ ہے کہ 313 لوگ جو تھے وہ جمع ہوئے. 313 کا عدد تھا. رمضان کا مہینہ بھی تھا، اور جو ہے وہ ایشو بھی اچانک سے تھا. سڈنلی آپ نے مشاورت کی، اور یہاں اسباب اور وجوہات تھوڑی سی ہم ڈسکس کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے مکہ کا رخت سفر ماننے کے مکہ کے قافلے کا ارادہ کیا. ریزن اس کی یہ ہے، فائنینشلی طور پر جو مسلم کمیونٹی تھی وہ اچھی نہیں تھی اس وقت. مسلمانوں کی جو مجموعی حالت تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی، فائنینشلی طور پر مسلمان بہت ویک تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ قریش کی بنیادی، یا آپ کہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، جو تجارتی قافلے جو باہر سے آتے ہیں کمائی کر کے، ان پر شب خون مارا جائے. شب خون مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ اٹیک کیا جائے تاکہ ان کو فائنینشلی طور پر کرائسس میں لایا جائے، اور مسلمانوں پر ان کے جو ظلم و ستم ہے یہ اس سے باز آ جائیں. تو آپ نے اس کی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بنایا، ارادہ کیا.
اور جو صحابہ کرام تھے ان کو جمع کیا جو آپ کے ساتھی تھے، تو 313 اور ایک روایت کے اندر ہے 314 لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے۔ اور اس وقت قسم پرسی یا غربت کی جو حالت تھی وہ اس طرح کی تھی کہ کوئی خاص تیاری نہیں تھی، کوئی زیادہ راہ نہیں تھا، سوائے چند ایک چیزوں کے۔ 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد ابن اسود اور ایک حضرت زبیر ابن عوام کا، یہ ان کے پاس گھوڑے تھے۔ ادروائز جو تھے وہ 70 اونٹ اویلیبل تھے سواری کے لیے، باقی جو لوگ تھے وہ پیدل تھے۔ البتہ اونٹوں پر یوں ڈویژن کی ہوئی تھی کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ایک اونٹ کے سپرد تھے، باری باری وہ اس پر سوار ہوتے، اور تھوڑا سا سفر کٹنے کے بعد ایک شخص اترتا، پھر سیکنڈ اور پھر یوں تھرڈ آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود بھی اسی جو ہے وہ کنڈیشن پر چل رہے تھے، اور آپ کے ساتھ جس اونٹ پہ 2 لوگ اور شریک تھے، جن میں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ، یہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور انصاف کی اور دیانت کی مثال دیکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی تو آپ اونٹ سے اتر کر پیدل چلتے، اور دوسرے جو صحابی تھے حضرت ابو لبابہ یا حضرت علی شیر خدا کی جب باری آتی تو آپ ان سے ان کو بحکم جو ہے وہ کہتے کہ آپ ان پر سوار ہوں۔ ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ تعالیٰ عنہ ابو لبابہ یہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ پیدل مت چلیے، ہمیں اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پیدل چلیں اور ہم اونٹ پر سوار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ قوت میں بلند نہیں ہو، یعنی تمہارے اندر زیادہ قوت نہیں ہے مجھ سے زیادہ، اور میں بھی تمہاری طرح اجر کا طلبگار ہوں، کہ جیسے تم پیدل چل رہے ہو اللہ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر ڈھیروں اجر دے رہے ہیں، تو مجھے بھی یہ اجر چاہیے اور مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، اس لیے میں اپنی باری پر پیدل چلوں گا۔ تو یہ ایک بڑی زبردست مثال ہے انصاف کے حوالے سے بھی، اور دوسروں کے تقاضوں کا خیال رکھ کر، دوسروں کی ضروریات کا، ان کے حقوق کا خیال رکھ کر ساتھ چلنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور چلنے کے بعد آپ نے ایک مقام پر یہ پیغام پہنچایا انصار مدینہ کو کہ وہ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور ان تک ہماری دعوت پہنچ چکی ہے، وہ بھی آئیں۔ ایک پوائنٹ یہاں اور یاد رکھیے گا، انصار مدینہ کا قریش مکہ سے بیرونی حملوں کے حوالے سے لڑنے کا کوئی خاص معاہدہ نہیں تھا، عام طور پر وہ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ کہا اشیر علی ایھا الناس، لوگوں سے مشورہ کیجیے اس معاملے کے اندر۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت بکر صدیق کھڑے ہوئے، اور اسی طرح ایک اور جو مہاجرین میں سے کوئی صحابی تھے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں وہی کلمات کہی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل سکتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ حکم کیجیے، ہم آپ کے حکم کے تابع دار رہیں گے، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، جیسے آپ فرمائیں گے لڑیں گے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دوبارہ پھر کہا، یہی جملہ دوبارہ دہرایا اور دہرا کر کہا اشیر، لوگوں سے مشورہ تو کیجیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، بار بار جب یہ تقاضا تھا مشورے کا تو اس سے انصار نے یہ اندازہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ ہمیں پریفر کر رہے ہیں۔ ہمیں پریفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 لوگ پہلے ہیں وہ یعنی حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں، ان سے جو ڈسکشن کی ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں ہوئی۔ تسلی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ انصار میں سے کوئی شخص کھڑا ہو۔ تو غالباً سعد ابن معاذ یا کوئی اور صحابی جو تھے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمیں ہدایت، بڑی لمبی تقریر ہے لیکن اس کے چند جملے یہ ہیں کہ آپ اگر ہمیں کہیں گے تو ہم آگ کے الاؤ کے اندر کود جائیں گے، آپ ہمیں ہر موقع پر جو ہے وہ اپنا تابعدار پائیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا آرڈر ہو اور ہم آپ کے آرڈر کے اگینسٹ چلے جائیں۔ جس طرح آپ کی چاہت ہوگی، جیسے آپ حکم دیں گے، ہم اسی طرح آپ کے جو ہے وہ دائیں بائیں لڑیں گے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ تو یہ ایک رائے تھی، اس رائے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کا ارادہ ہوا اور چل پڑے، اور چلتے ہوئے آپ نے جو میں نے موجودہ حالت آپ کے سامنے ڈسکس کی کہ یہ لوگ تھے ساتھ، اور پوزیشن مسلمانوں کی یہ تھی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب پہ آگے بڑھے، اور چلتے چلتے آپ نے انصار مدینہ بھی آپ کے ساتھ ہوئے، اور جو فگر وائز 313 لوگ تھے ان کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ
ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا اور اطلاع کا انتظار کرنے لگے کہ تجارتی قافلہ کب لوٹے گا اور کب اس کی واپسی ہوگی، ہم اس حساب سے سروائیو کریں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے قرآن پاک کے تعارف کے اندر آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جیسے کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت، تو جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ اتنے جاہل نہیں تھے۔ اس پہ میں نے ایک ایگزامپل دی تھی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کی ایگزامپل دی تھی کہ ان کا جاسوسی نظام کتنا زبردست تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگ وہاں پر متعین کیے، جو کنواں ایک تھا جہاں پر اکثر قافلے پڑاؤ کرتے تھے، اور خود وہاں سے کوچ کر گئے اطلاع کے آنے تک، اور یہ امید تھی کہ اگلے ایک دو دن میں ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے گزرے گا تو ہمیں اطلاع مل جائے۔ ابھی اس قافلے کی کوئی خاص اطلاع نہیں تھی، تو جو لوگ آپ نے وہاں تعینات کیے، معمور کیے تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں اور پانی پیتے، کبھی کھانے کا بندوبست کرتے۔ اتنے میں دو عورتیں آپس میں لڑنے لگی، تو ایک دوسرے سے تقاضا کرنے لگی کہ جو میں نے قرض تمہیں دیا تھا آپ نے واپس نہیں لوٹایا۔ تو وہ جواباً کہتی ہے کہ جی میں لوٹا دوں گی، ایک دن بعد یہاں سے قریش کا قافلہ گزرے گا ابو سفیان کی قیادت میں، تو وہ یہاں رکیں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے، بدلے میں جو ملے گا میں آپ کا قرض لوٹا دوں گی۔ یہ اطلاع عدی ابن ایک صحابی رسول تھے، پورا نام ان کا میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، وہ انہوں نے اطلاع لی اور دوسرے صحابی کے ذمہ لگائی کہ آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ وہ قافلہ کل آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ اگر وہ قافلہ آپ سے آ کر کل پوچھے کہ یہاں کچھ لوگوں نے پڑاؤ کیا تھا، یا ہمارے جانے کے بعد ہمارا ایگزیکٹ ٹائم پوچھے، تو آپ نے ان کو نہیں بتانا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا اور ان کو بتایا گیا کہ یہاں کوئی قافلہ نہیں ٹھہرا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ویسا ہی ہوا۔ لیکن ابو سفیان کو تسلی نہیں ہوئی، وہ اس کنویں کے دائیں بائیں پانی کے تالاب کے گرد گھوما اور وہاں سے اونٹ کی جو مینگنیاں تھی وہ اٹھائی اور ان کو توڑا تو دیکھا اندر کھجور کی گٹھلیاں تھیں، اور فوراً کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے، ہمیں قافلے کا رستہ بدلنا پڑے گا۔ تو وہ سارے حیران ہوئے، پھر پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اگر عرب کے باہر سے اگر کوئی قافلہ آیا ہوتا تو ان کے اونٹ جو ہیں وہ کھجور کی گٹھلیاں نہیں کھاتے۔ سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ یہ کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں یہ بالکل یہ اونٹ کی جو مینگنیاں ہیں یہ بالکل تازہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی زیادہ دور وہ نہیں گئے، رستے میں ہی ہمارا ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ پا لیں گے تو ہمارا قافلہ جو ہے وہ چھن جائے گا، اس لیے تجارتی مال جو ہے اس لیے یہیں سے واپس لوٹ چلیں۔ سو ابو سفیان نے اپنی عقل یا ذہانت کے ذریعے سے یہ معاملہ فیس کیا اور یہاں سے قافلے کو بحفاظت مکہ پہنچایا دوسرے رستے سے۔ ادھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، وہ یہ کہ حجاز کے اندر پہنچ کر ابو سفیان کو اطلاع ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہے، یعنی ان کا بھی آپ کہیں کہ ریکی سسٹم بڑا مضبوط تھا، تو اس نے اسی وقت دو گھوڑ سوار دوڑائے اور ابو جہل کو پیغام پہنچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے پر حملہ کریں گے، لہذا آپ بھی تیاری کر کے نکل آئیں۔ اب ایک چیز آپ نے یہاں سمجھنی ہے، پھر پوزیشن آپ کو کلیئر ہو جائے گی، اور یہ سچویشن بھی، سینیریو بھی اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ کنویں سے رستہ بدل چکے تھے، کنویں سے ابو سفیان قافلے کو لے کر تجارتی مال کو لے کر رستہ بدل چکے، اور ادھر ابو جہل جو ہے وہ نکل چکا۔ ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، اور تلواریں، گھوڑے اور عورتیں، اور ان کے ساتھ نوخہ خاں یعنی نغمہ گانے والی عورتیں اور باقی دیگر لوازمات جو جس سے برانگیختہ کیا جا سکتا تھا لڑائی کے لیے، سارے آلات وہ لے کر آئے۔ اب وہ رستہ بدل کے مکہ پہنچنے کے قریب تھے، اور انہوں نے جو پیغام لیا کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے چلیں گے، ابھی یہ مڈل میں ہی پہنچے تھے کہ ابو سفیان نے دو بندے دوڑائے اور کہا کہ ابو جہل سے یہ کہہ دیجئے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا قافلہ خیر و عافیت سے مکہ پہنچنے کے قریب ہے، لہذا آپ بھی واپس لوٹ آئیں۔ یہ بڑا ریزنیبل جو ہے وہ آفر تھی، لیکن ابو جہل کہنے لگا کہ ہم 1000 کی تعداد میں ہیں اور ہمارے ساتھ گانے والی عورتیں بھی ہیں، اور ہم جو ہے وہ فلاں فلاں بہادری کے تمغے لے کے آئے ہیں، جیسا کہ عرب کا رواج تھا کہ وہ غرور و تکبر میں اپنا پاسٹ اور اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے۔ اب ہم کیسے لوٹ کے جائیں، یعنی گویا کہ اب لوٹنا ہماری توہین ہے۔ اب ہم نکلے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے ہی لوٹیں گے۔ یہ ایک اس کی بہت بڑی غلطی تھی، شاید وہ یہاں سے لوٹ جاتا تو زندہ بچ جاتا، لیکن غرور و تکبر میں انسان جو ہے وہ اس سے سوچنے کی حس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے وہ پیغام ٹھکرایا اور چل پڑا، اور چلتے چلتے پھر کیا ہوا جی، بدر کے میدان میں جا پہنچا،
اور جو کنویں والی سائڈ تھی بدر قریباً مدینہ سے 80 میل کے لگ بھگ فاصلے پر ہے. تو وہاں پر ایک جگہ پہ پانی والی جگہ تھی جہاں پانی دستیاب تھا، اس کے گرد قبضہ کر لیا. زمین اپنے سطح کے اعتبار سے اونچی تھی، تو مناسب جگہ سمجھ کر انہوں نے وہاں قبضہ کر لیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اور اطلاع ملی کہ وہ قافلہ بخیر و عافیت پہنچ گیا ہے، اور اگر ہم بدر کے رستے سے جائیں گے تو بدر میں ابو جہل اپنا جو ہے وہ قافلہ لے کر لڑنے کے لیے سے پہنچ چکا ہے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیژن لیا کہ اب لڑے بغیر نہیں جانا. اور اسی موقع پر ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً بخاری یا مسلم میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ یا تو تجارتی قافلے پہ اور یا ابو جہل کے قافلے پہ کسی ایک میں آپ کو فتح ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن نہیں کیا. البتہ یہ یاد رکھیے سورۃ الانفال میں جا کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مینشن کیا، اور کلیئر کٹ آیت کے اندر بتایا ہے کہ نبی آپ کی رائے تو یہ تھی کہ آپ دوسرے گروہ کو تہ تیگ کرتے، اس سے لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کفر کو ختم کرے. یہ لاجیکل ریزن تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ فائنینشلی طور پر ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ فائنینشلی طور پر یہ اکنامک یہ قابل برداشت چیزیں ہیں، یہ زندگی کی ضروریات ہیں، زندگی کا مقصد نہیں ہے. یعنی اگر ایک دن نہیں کھایا کل پھر کھانا مل جائے گا، 2 دن نہیں کھایا تیسرے دن مل جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کفر کو جو ہے وہ مٹانا ہے. تو کفر کے مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس گروہ کی بجائے اس گروہ سے لڑیں. ان سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ آپ کی رائے تھی کہ اس گروہ پہ آپ حاوی ہوتے، اور اللہ کی رائے یہ تھی کہ اللہ آپ کے ذریعے سے کفر کو ختم کرے. تھوڑا اور سمرائز کرتے ہیں جی، کیونکہ وقت بھی پڑھنا ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچے بدر میں، اور آپ جس جگہ پہ تھے وہ ریتیلی زمین تھی. فی الوقت صحابہ کو پریشانی ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ میں اس کو نقل کیا کہ ہم نے آپ پر رحمت کی بارش برسائی. پانی جب آیا تو اوپر والی زمین جو ہے وہ ریت کی وجہ سے نیچے آ گئی، اور یہ جو زمین پہلے سے ریتیلی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مضبوط کر دیا. اب جو جہاں پہ کافر لوگ ہیں وہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ ہے، اور جہاں پہ مسلمان ہیں ان کے لیے زمین پختہ ہوگی. اور پھر رات کا مرحلہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا چھپر بنایا گیا جس میں آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے، اور آپ دعا میں مشغول رہے اور روتے رہے بڑی دیر تک، جس میں ایک جملہ جو ہے وہ بار بار آپ ادا کرتے کہ یا اللہ اگر یہ جماعت جو میرے سامنے ہے آج اگر یہ ہلاک ہو گئی تو ان کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یعنی صحابہ کرام کی عظمت اور تقدس کو آپ نے اس انداز سے بیان کیا کہ اگر یہ جماعت مٹ گئی تو ان کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ آنسوؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ ریز تھے تو زمین تر ہو رہی تھی. حضرت بکر صدیق تشریف لائے اور آ کر آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے میں کامل طور پر پورے اتریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر آپ نے ترتیب دی جنگی. نیکسٹ ڈے پھر یہ لڑائی ہوئی تھی. عربوں کی ترتیب یہ تھی، پہلے وہ 1 by 1 یعنی ایک ایک بندہ ایک دوسرے سے لڑتا تھا، انفرادی لڑائی جسے کہتے ہیں. یہ عرب کا کلچر تھا، یعنی ان کے ہاں فخر سمجھا جاتا تھا کہ جنگ جب ہوتی آمنے سامنے فوجیں آتی تو ایک ایک جو ہے وہ سوار آتا اور دوسرے کو پکارتا اپنے قبیلے کے بندے کو کہ آؤ کسی میں ہمت ہے. اس 1 by 1 جنگ کے اندر فرسٹ ٹائم 3 لوگ اترے میدان میں، اور ان 3 لوگوں میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک عبیدہ بن حارث تھے، اور ایک اور صحابی تھے. اور اس طرف سے بھی 3 سردار جو تھے قریش کے وہ میدان میں اترے، اور یوں یہ انفرادی طور پہ جنگ سٹارٹ ہوئی. حضرت علی اور دوسرے جو قریش کے بزرگ تھے جو مسلمان تھے، انہوں نے تو ایک ایک بار میں سامنے والے کو اس کا تہ تیگ کر دیا، قتل کر دیا. البتہ عبیدہ بن حارث کا جب مقابلہ جس شخص سے آیا اس سے یہ ہوا کہ اس نے کافی دیر لڑنے کے بعد اس نے ان کی ٹانگ پر حملہ کیا، اور ایک ٹانگ جو ہے وہ پاؤں بعض جگہ سے وہ کٹ گیا. پھر یوں لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس کو شاہت الوجوہ کے نام سے پڑھ کر جو ہے وہ قریش پر پھینک دیا، جس سے بہت سارے لوگوں کے سامنے جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت کے ذریعے سے یا اللہ کی مدد کے ذریعے سے بظاہر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. تو یوں یہ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں 70 جو لوگ تھے وہ مارے گئے، اور 70 کے لگ بھگ جو ہے وہ قیدی ہوئے.
اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ اور یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا، اور مدد کے وعدے کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ اتارے میدان میں اور وہ لڑتے رہے۔ بعض مواقع ایسے آئے کہ کوئی صحابی تلوار لے کر آگے بڑھتا اور اس سے آگ کے جانے سے پہلے سامنے والے کافر کا سر کٹا ہوا ملتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے سے فرشتوں کو اتارا، اور اتارنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی جو ہے وہ نقل کیا۔ البتہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال میں جو فرشتوں کا اترنا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ مقید کیا ہے، قید کیا ہے۔ مطلب اخلاص کا یہ ہے کہ تم میں سے جو اللہ کے لیے خالص لڑنے والے اتنے لوگ ہوں گے، 100 ہوں گے تو 1000 پر باری ہیں، اور 1000 ہوں گے تو اتنے اتنے پر باری ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل میں خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور اللہ سے لڑنے کا، اللہ کے لیے لڑنے کا جذبہ ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ یوں یہ قافلہ جو تھا اچھا خاصا واپس لوٹ رہا تھا، لیکن فخر، تکبر، غرور اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی وجہ سے ایسا تہہ دیگ آیا کہ مثال بن گیا کہ ایک نہتے لوگ جو بالکل نہتے ہیں، انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ان لوگوں کو شکست دے دی ہے۔ یہ بدر تھا جی۔ بدر کے بعد غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا، اور احد کی جو ریزن ہے وہ بڑی سمپل ہے، امید ہے آپ جلدی سمجھ جائیں گے۔ اب جو بدر میں قافلہ لٹا ہوا تجارتی قافلہ لوٹنے سے بچا تھا، وہ پہنچا جب اپنے گھروں میں ابو سفیان کی قیادت میں، وہ بھی جنگجو آدمی تھے اور ماہر جنگجو تھے۔ انہیں جب یہ فیس کرنا پڑا کہ بہت سارے قریش کے سردار ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا کوئی جو ہے وہ بدر میں قتل ہوا، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اصل جو قیمت ہے، جن لوگوں نے تجارت کے لیے اس قافلے کے اندر کوئی سامان دیا تھا، اس میں سے وہ ان کو اصل رقوم لوٹا دی جائیں، اصل پیمنٹ، اور جو نفع حاصل ہوا ہے اس میں بہت زیادہ نفع ملا تھا اس قافلے کو، اس نفع کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اور ڈیوائیڈ اس طرح کیا جائے کہ یہ اعلان کیا جائے کہ یہ سارے کا سارا جو نفع ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ لڑیں گے، اور ہم ان سے بدلہ لیں گے، اور بدلہ اس طرح لیں گے کہ جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، ہم اسی طرح ان پہ اٹیک کریں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ غزوہ احد کی جو اسباب وجوہات ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے لیے جی وہ ساری پیمنٹ اکٹھی کی گئی، اسباب و آلات خریدے گئے، لوگوں کو جمع کیا گیا، اور قریباً لگ بھگ 3000 یا اس سے کم و بیش جو ہے وہ تعداد جمع ہوئی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کے جو لوگ تھے ان سے، کہ اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے اور وہ عنقریب حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور اصل جو ان کا مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان لوگوں کا بدلہ لیں گے جو بدر کے اندر مقتول ہو گئے، قتل کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے ساتھ آپ کی اپنی ذاتی خواہش جو تھی، یہ تھوڑا سا پوائنٹ سمجھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ہم شہر کے اندر رہ کر جو ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن میں، دفاعی جہاد کی صورت میں ہم جو ہے وہ اپنا دفاع کریں گے، لڑیں گے، یعنی باہر میدان میں نہیں نکلیں گے۔ البتہ چند جو نو آموز یعنی نئے نوجوان صحابہ تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو بدر میں موقع ملا اور اللہ نے مدد کی، فرشتے اتارے، ہم بھی اسی طرح کھلے میدان میں لڑیں اور اللہ کی مدد کا مشاہدہ کریں، اور جذبہ یا قوت آپ کہیں کہ ایک پاور، جس طرح ولنگ پاور ہوتی ہے نوجوانوں میں، اس کا اظہار ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھا۔ بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ اندر ہی، مدینے کے اندر ہی رہ کر جو ہے وہ لڑا جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ بٹ یہ کہ آپ نے مشورے میں جو ہے اس رائے کو پسند کیا، اور اس کے اگینسٹ اپنی رائے آپ نے نہیں دی۔ پھر ڈیسیژن یہ ہوا کہ آپ شہر سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ باندھی اور چل کے باہر آئے، تو جو بزرگ صحابہ کرام تھے انہوں نے ان نوجوانوں سے یہ کہا، یا وہ لوگ جو صحابہ کرام میں سے تھے لیکن نوجوان تھے، ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ اندر ہی رہ کر شہر میں لڑنا چاہیے، آپ نے باہر کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مخالف کام کیا ہے۔ تو پھر تمام لوگ جمع ہو کے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں اور آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ باہر لڑنے سے بہتر شہر کے اندر ہے، تو ہم اندر لڑنے کو تیار ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نبی زرہ باندھ کر شہر سے باہر لڑنے کے لیے نکل آتا ہے، پھر وہ زرہ اور تلوار اتارتا نہیں ہے۔ اب فیصلہ کر چکا ہوں تو آپ شہر کے باہر ہی لڑیں گے۔
ओहद के दामन में आप जमा हुए और ओहद पहाड़ मदीना के अंदर है। वहाँ पर आप जो है वो मैदान में जमा हुए और आपने ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने के बाद आपने 50 जो तीर अंदाज थे उनका एक दस्ता मुतय्यन किया हज़रत सईद इब्न जुबैर की क़यादत के अंदर। उसको पहाड़ के ऊपर जो है वो स्पॉट किया और कहा कि यहाँ से आप जो है वो नीचे नहीं उतरेंगे। डियर स्टूडेंट, मेरी दुआ है जी अल्लाह ताला आप सबको ले जाए। मैं 2016 में गया था और मैंने वहाँ पर ये सारा मंजर खुद देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हिकमत अमली को थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े होकर फील किया, महसूस किया कि वो पहाड़ और उस पहाड़ के बिल्कुल अब दामन में नीचे ही वो 70 शुहदा हैं जो ओहद के अंदर शहीद हुए और उनकी कब्रें बेतरतीब जो है वो बनी हुई हैं। वहाँ लोगों को इजाज़त दी है, लोग वहाँ देखते भी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली ये थी कि हम सामने और बैक दोनों साइड से महफूज रहेंगे। तो पहाड़ पे जो दस्ता आपने स्पॉट किया, उसको मुकर्रर किया, उसको सख्ती से कहा कि जब तक मैं न कहूँ आपने नीचे नहीं उतरना। और जब जंग शुरू हुई तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो अटैक था, उस अटैक ने इतना काफिरों को हवास वाख्ता कर दिया कि वो पीछे लौट गए और मुसलमानों ने समझा हमें आनन फानन फतह हो गई है। तो वो लोग जो ऊपर खड़े थे उनमें आपस में बहस स्टार्ट हो गई। एक ने कहा कि नीचे चलते हैं, मुसलमान जो है वो माल गनीमत जमा करने में मुश्किलात का शिकार हैं हमारे भाई, बाज़ ज़ख्मी हैं, उन ज़ख्मियों को इमदाद देते हैं, बाज़ जो है वो ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं, उनको तिब्बी इमदाद देते हैं, इसलिए हमें ये वाला पहाड़ छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे जो खड़े हैं इसको स्किप कर देना चाहिए। तो बाज़ की राय ये थी नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था यहीं पर खड़ा होना है जब तक मैं ना कहूँ। यूँ जो है ओपिनियन डिवाइड होगी। अब देखें बज़ाहिर इनकी राय में भी जो है वो एहतराम ही है और ज़रूरत का तकाजा है कि वहाँ पर हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, हमारे साथी वहाँ पर हैं और उनको हमें हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। यूँ ये तय हुआ कि हमें ये जो है वो पहाड़ी चबूतरा जो है ये छोड़ देना चाहिए। वो उस पहाड़ के दामन को छोड़कर नीचे उतरे। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, आपने वो जगह खाली देखी और आपको एहसास हुआ यही वो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हम मुसलमानों के मिडिल में थे, यानी दोनों तरफ से हम घिरे हुए थे। तो उन्होंने उस पहाड़ी पर फौरी कब्जा किया। 8 से 10 सहाबा किराम वहाँ मामूर थे। वो उनके उस हमले की ताब न ला सके और यूँ मुसलमान सेम उसी पोजीशन में आ गए वापस जिस पोजीशन में थोड़ी देर पहले काफिर थे, यानी दोनों तरफ से घिरे हुए। और अब हालत ये थी कि खुद मुसलमानों में अब ये पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ लड़ें किस तरफ न लड़ें, दोनों तरफ से हमला हुआ। इसी हमले में फिर एक दो जो है वो वाक़यात पेश आए। एक ये कि ताक कर एक काफिर ने पत्थर मारा जो नबी के वसल्लम के दंदान मुबारक पर, और आपके सामने के दांत जो है वो दो वो गिर गए, शहीद हो गए और एक गड़े के अंदर आप गिर गए और एक खोद जो हेलमेट नुमा अरब पहनते थे अपने आप को सेव करने के, वो भी आपके चेहरे में एक साइड से चुभ गया। इसी तरह दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि एक मुनाफिकीन में से एक शख्स ने ये हवाई उड़ाई खबर उड़ाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता शहीद हो गए। और इससे ये था कि मुसलमानों का जो मोराल है, जिस जज्बे से वो लड़ते हैं, वो डाउन हो जाएगा। और ये अफवाह काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई। एक तो आप ज़ख्मी थे और सहाबा किराम के घेरे में थे, यानी अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु की पुश्त जो है वो आपकी तरफ थी और तीर जो है वो उनकी पीठ में पेवस्त हो रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। इसी तरह एक और दिलचस्प तरीन वाक़या पेश आया कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतालिक फरमाया था कि फ़िदा का अबी व उम्मी। ये अरबी का एक जुमला है, आपने अक्सर जगह लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब ये है, जब कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सहाबा किराम आते और आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाते, या कभी यूँ होता कि किसी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार मकसूद होता, तो वो कहते फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप पर मेरी माँ और मेरे बाप दोनों कुर्बान हो जाएं। और फिर कोई हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देते, तो ये इस तरह का जुमला था। ये सारे सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो फरमाया था, लेकिन ये वाहिद सहाबी हज़रत तलहा कि इन्होंने सीना तान कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर 80 से ज़्यादा तीर तलवार के ज़ख्म जो है वो अपने जिस्म पर बर्दाश्त किए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी नहीं चुभने दिया, बल्कि तीरों के सामने अपना सीना रख दिया। इनके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़िदा का अबी व उम्मी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और मेरी माँ जो है वो तलहा पर कुर्बान जाए। ये वो वाहिद सहाबी हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल है।
اور بعد में एक मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि ओहद का जो दिन था वो तो तलहा के लिए था, यानी हज़रत तलहा ने उस दिन जो कुर्बानी दी वो लाजवाल कुर्बानी थी। बहरहाल जी ये यूँ मामला चलता रहा और इस मामले के बाद जब थोड़ा सा कुछ अतराफ से तसल्ली हुई तो हुजूर और सहाबा किराम एक पहाड़ की ओर या एक दामन के अंदर जो है वो पनाह ले ली और फिर अबू सुफियान ने आवाज़ें लगाई और कहा कि क्या नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कत्ल हो चुके हैं और क्या वो हम में मौजूद नहीं है। तो इधर से हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर जो है वो इरादा कर रहे थे जवाब देने का, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जब तीसरी मरतबा कहा कि क्या तुम्हारे अंदर अबू बकर नहीं, तो वो भी चुप रहे। फिर जब ये कहा कि क्या तुम्हारे अंदर उमर भी नहीं है, क्या वो भी कत्ल हो चुका, तो हज़रत उमर तो जलाली तबीयत के मालिक थे, उनसे भला कब बर्दाश्त होता था। फ़ौरन नारे तकबीर लगाया और फिर दोबारा से मुसलमानों ने हमला किया, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चला। बहरहाल फिर अतराफ से जो है वो फ़ौजें अपनी अपनी तरफ लौट आई। यूँ ये है कि फिल वक्त और बज़ाहिर ये था कि मुसलमानों को शिकस्त हुई और रीज़न उसकी जो है वो दो रीज़न है। एक तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी थी। नाफरमानी इस हवाले से थी कि आपने कहा था हर हाल में आपने यहाँ रहना है, इस जगह को नहीं छोड़ना। अलबत्ता उनकी जानिब से ये तावील की जा सकती है कि उनकी जो थिंकिंग थी या सोच थी वो ये थी कि अब हमारी ज़रूरत पहाड़ से ज़्यादा मैदान में है। तो प्रेफर बेस पे उन्होंने जो समझा अल्लाह ताला ने उनको उसका अजर दिया, लेकिन यह है कि नुकसान का जो सबब था वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म अदूली थी, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। दूसरा ये था जिसको सूरह अनफाल और तौबा के अंदर खुद अल्लाह पाक ने डिस्कस किया है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो शिकस्त तुम्हें दी है इसकी बड़ी वजह ये है कि उस वक्त उस जंग के अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफिकीन और ऐसे लोग थे जो बज़ाहिर मुसलमान थे। उनकी ख्वाहिश ये थी कि इस्लाम जो है वो मिट जाए, तो अल्लाह ताला ने उनसे मुसलमानों को अलग कर दिया। यानी जो मुनाफिकीन थे जिनकी राय ये थी कि हम इनको धोखा देंगे, मैदान जंग के अंदर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ गए। 300 लोगों का ग्रुप था अब्दुल्ला बिन उबई की क़यादत में। जब वो निकला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर निकले तो रास्ते में वो दामन छोड़ गया, कहने लगा जी मैं आपके साथ नहीं लड़ सकता क्योंकि आपने मेरी राय का एहतराम नहीं किया। तो ये दो तीन रीज़न थी जिनकी वजह से बज़ाहिर जो है उस वक्त वो यकीनी फतह जो थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। तो ये दो ग़ज़वे हैं जी आज हमने डिस्कस किए हैं। मैं फिर समरी के तौर पे बता देता हूँ और मैं असाइनमेंट का टॉपिक भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। समरी ये है कि आज हमने जो पढ़ा है वो है, सबसे पहले तो जिहाद की मशरूइयत है और क्यों मशरू हुआ, उसके बाद ग़ज़वा और सरिया का फ़र्क है, किस जंग में क्या हैसियत होती है, इसी तरह जो है वो सबसे पहली आयत कौन सी थी ये हमने पढ़ा और उसके बाद ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के असबाब और उसमें जो नताइज हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि क्यों लड़े गए और क्या रीज़न थी और नुकसान की जो वजह हैं वो भी पढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अल्लाह ताला चाहा तो बाकी जो मेजर 4 या 5 हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।